إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. چونکہ آج کل جمعہ کے اوقات شیڈول کے مطابق انتہائی مختصر ہیں، اس لیے ملخصاً آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ عید کے دن شریعت نے ہر مسلمان کو ایک ترتیب کے ساتھ 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلا کام عید کی نماز، دوسرا کام عید کا خطبہ، اور تیسرا کام قربانی کرنا۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہ 3 حکم ہیں جو اس ترتیب کے ساتھ مسلمان کو کرنے ہیں۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو طاقت کے باوجود ان 3 کاموں میں سے کسی کام کی رعایت دے، اور اسی طرح کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان 3 کاموں کو اس ترتیب کے بجائے آگے پیچھے کر دے۔ مثلا نبی علیہ السلام سے جو چیز ثابت ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز ہے، اس کے بعد عید کا خطبہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی بادشاہ یا مسلمانوں کے کسی حکمران کے عمل کو حجت سمجھتے ہوئے، اہمیت دیتے ہوئے نبی علیہ السلام کی سنت پر غالب کر دے تو سن لے، کسی بادشاہ کا عمل، کسی حکمران کا عمل نبی علیہ السلام کی سنت کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، خاص طور پر ہم لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے ان کا تعلق مسلک دیوبند سے ہو، چاہے ان کا تعلق مسلک بریلویت سے ہو، چاہے وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی،
ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں، اگرچہ کسی کو نہیں، خاص طور پر ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم سنی ہیں، ہمارا دعویٰ کیا ہے، ہم اہل سنت ہیں، کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو ہی دین سمجھتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کسی بادشاہ کے عمل کی وجہ سے، کہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ عید کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور میرا خطبہ نہیں سنتے، میری تقریر نہیں سنتے، بیٹھتے نہیں ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس سال جو ہو گیا اگلے سال دیکھوں گا۔ اگلے سال سے اس نے خطبے کو پہلے کر دیا۔ اب تو مسلمان بیٹھے ہیں، جب خطبہ ختم ہو نماز پڑھنی، عید کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ لگا ہوا ہے، پورا سال کا جو غصہ تھا وہ نکالتا ہے۔ اب اس بادشاہ کے اس عمل کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دینا کسی کو زیب نہیں دیتا، اور آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام سے ثابت کر کے دکھلائے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایک عید کے موقع پر آپ نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دیا ہو اور عید کی نماز واضح پڑھی۔ اسی طرح اگلا نقطہ جو میرا آج کا خاص عنوان ہے وہ یہ ہے، اسی طرح کسی کو یہ حق حاصل نہیں، جب نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، عید کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد قربانی کریں گے، اور آگے فرمایا وَمَنْ ذَبَحَ قبل ان نصلی، سن لو، صحیح بخاری سے لے کر تقریباً ہر حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ من ذبح قبل ان نصلی، اور جس شخص نے بھی جس مسلمان نے بھی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ، وفي روایت هو شاة لحم، تلك شاة لحم، وفي روایت عجله لأهله، جس شخص نے بھی عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو وہ قربانی کا جانور نہیں تھا، وہ گوشت کا جانور تھا۔ عجلہ لأہلہ، گویا کہ اپنے گھر والوں کو گوشت کھلانے کے لیے اس نے جلدی سے کام لیا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اتنا واضح حدیث ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب خطبہ دے کر فارغ ہوئے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ سمجھا آج قربانی کا دن ہے، اور مجھے پتا ہے جب مسلمان قربانی کریں گے تو مدینہ کے غریب لوگوں کے گھروں میں گوشت بھیجیں گے، عید کی نماز کے بعد تو سبھی قربانی کریں گے، اور ہر آدمی اپنے محلے میں غریبوں کے گھر گوشت بھیجے گا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ہو آج مدینہ کے غریبوں کے گھر سب سے پہلے قربانی کے گوشت اگر پہنچاؤں تو میں پہنچ جاؤں۔ اس جذبے کے ساتھ میں نے تو صبح کی نماز کے بعد قربانی کر دی تھی۔ میں تو قربانی کا گوشت کھا کر آ گیا۔ اب اخلاص کتنا تھا اس کا، اخلاص کتنا تھا
لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تلک شاۃ اللحم، جی ہاں یہ قربانی کا جانور نہیں تھا، یہ گوشت کا جانور تھا جو تو نے ذبح کیا۔ کیوں؟ کسی امتی کا اخلاص جذبہ دین نہیں ہو سکتا، دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ فَاذْبَحْ مَكَانَهَا الْأُخْرَى، تجھے بھی اگر قربانی کرنی ہے تو اب قربانی کرنی ہوگی، وہ قربانی نہیں تھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بھیڑ کا بچہ ہے جو 1 سال کا ہو گیا ہے لیکن دونا نہیں ہوا، عمر پوری کر چکا ہے، 1 سال کا ہو چکا ہے، کیونکہ جزا کہتے ہیں جو 1 سال کا ہو چکا ہو، اس نے جزا کا لفظ استعمال کیا۔ جزا 6 مہینے کے بچے کو نہیں کہتے، جزا کہتے ہیں بھیڑ اور بکری کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو گیا اور دوسرے میں داخل ہو چکا، اس کو جزا کہتے ہیں۔ اس صحابی نے کہا میرے پاس جزا ہے، بھیڑ کا بچہ ہے جو 1 سال کا ہے لیکن دانت نہیں گرایا، اس نے دونا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں تو اسے ذبح کر دے، تیرے لیے جائز ہے، تیرے لیے جائز ہے، کر لے۔ اس شخص کو بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تو کر چکا، 1 سال ہو گئی، آئندہ سال عید کی نماز کے بعد کرنا، نہیں فرمایا تجھے بھی کرنا ہو۔ کتنی واضح بات ہے۔ عید کی نماز سے پہلے نبی علیہ السلام کی ذات سے نہ قولاً ثابت ہے، نہ فعلاً ثابت ہے، نہ تقریراً ثابت ہے۔ کوئی مسلمان نہیں دکھلا سکتا کہ آپ کے قول کے ذریعے یا فعل کے ذریعے یہ تقریر سے ثابت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کسی مسلمان کو یہ رعایت نہیں دی۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان مسلمان بھائیوں سے، میں مسلمان بھائیوں سے مت ہوں، دکھ کا اظہار کرتا رہتا ہوں، اس اظہار کا فائدہ تو ہوگا اور ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ افسوس یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کو کالا کر دیا، کالا کر دی، حدیث کی مخالفت میں، حدیث کی مخالفت میں، حدیث کی مخالفت میں، اقوال کے ذریعے، اپنی آراء کے ذریعے، اپنے فتاوے کے ذریعے، حتیٰ کہ آج جس نقطے پر گفتگو کرنے لگا ہوں اس میں نہ تو ان احباب کے پاس نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کا عمل ہے، نہ فعل ہے، نہ فتویٰ ہے، نہ کسی تابعی کا عمل ہے، نہ فعل ہے، نہ فتویٰ ہے۔ دکھ کی بات یہ جس وقت ہدایہ کو اٹھاتے ہیں، ہدایہ جسے بخاری کا درجہ دیا جاتا ہے، بخاری سے بڑھ کے جس کتاب کو کہا جاتا ہے، کیا لکھا اس عظیم، اس ضخیم کتاب کے اندر؟ کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ کیا لفظ ہے؟ پہلا لفظ یہ ایسا ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں اگر کسی شہری کو اس کا ارادہ ہو کہ میں قربانی جلدی کر لوں، اور جس طرح اس صحابی سے غلطی ہو گئی تھی، وہ تو غلطی ہو گئی تھی، لیکن اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اسی وقت قربانی کروں لیکن گناہ بھی نہ ہو، گناہ بھی نہ ہو، تو کہا وحیلۃ المصری، اسے ہیلا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، غور کرو کہ اس طرح کا ہیلا کس نے کیا تھا؟ اس طرح کا ہیلا تو ان لوگوں نے کیا تھا جن پر شریعت کا حکم تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے سوچا کیا کریں،
خواہش تو ہفتے کے دن شکار کرنے کی ہے، مچھلی زیادہ ہوتی ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے ہیلا کیا تھا۔ ہیلا کیا کیا تھا؟ ایک تالاب میں مچھلی کو جمع کر لیا تھا ہفتے والے دن، اور اتوار کو پکڑ کر شکار کیا تھا، اور سمجھے کہ ہفتے کو ہم نے شکار نہیں کیا، ہیلا کیا۔ کہا صاحب ہدایہ نے کیا کہا؟ اس مسلمان کو ہیلا کرنا پڑے گا۔ وہ ہیلا کیا ہے؟ کیا ہیلا ہے؟ کہ ہیلۃ المصری اذا اراد التاجیل ان یبعث بها الى خارج المصر فیضا کما طلع الفجر۔ یہ الفاظ ہدایت کے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہے۔ اتنی بڑی اللہ کہا شہری کو چاہیے اپنے قریب کے کسی دیہات میں عید سے ایک دن پہلے اپنا قربانی کا جانور بھیج دے۔ اس شہر کے قریب جو گوٹھ لگتا ہو، جو گاؤں لگتا ہو، جو بستی ہو، اس گوٹھ کے اندر اپنا قربانی کا جانور ایک دن پہلے بھیج دے، اور ان کو کہہ دے کہ صبح کی جب تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد میرا جانور ذبح کر دینا، اور جب ہماری عید ہوگی عید سے پہلے تم گوشت لے آ جاؤ گے۔ ایسا کر سکتا ہے؟ دیہاتی ایسا کیوں کرے؟ کہا کیونکہ دیہات میں رہنے والوں کے لیے نہ عید ہے نہ جمعہ ہے۔ جب ان کے لیے جمعہ نہیں ہے تو عید کہاں ہے؟ جب ان کے لیے جمعہ نہیں ہے وہ عید بھی تو نہیں پڑھ سکتے، جمعہ تو نہیں پڑھ سکتے، لہذا ان کو قربانی کرنی ہے تو وہ صبح کی نماز کی بات کرے گی۔ افسوس کی بات یہ کتنے فتوے لگا دیے، کتنے فتوے لگا دیے۔ کس نے کہا آپ کو دیہات کے مسلمان جمعہ نہیں پڑھ سکتے؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ دیہات کے اوپر جمعہ نہیں ہے؟ کہا جی ہاں ہماری ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، وہ ہدایہ ہماری ہدایہ میں لکھا ہے لا تجوز فی القری، یہ الفاظ ہدایہ کے، لا تجوز فی القری، کہ دیہاتیوں کے لیے جمعہ جائز نہیں ہے۔ میرے سنی بھائیوں، جس قدر آپ نے اس فقہ کی کتابوں کو، ہدایہ کو، کنز التقی کو، فتاوی قاضی خان کو، فتاوی عالمگیر کو، جس طرح ان کتابوں کو آپ نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اللہ کی قسم اگر اسی طرح آپ ان کے بجائے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ان حدیث کتابوں کو سینے کے ساتھ لگاتے، آپ کو پتہ چلتا کہ دیہاتیوں پر جمعہ ہے کہ نہیں۔ فقہ کی کتابیں پڑھا پڑھا کر طلباء کو بھی آپ نے زنگ آلود کر دیا، ایسے پردے ڈال دیے۔ آپ صحیح بخاری اٹھائے، قربان جائیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، باب الجمعہ فی القری والمدن، باب الجمعہ فی القری والمدن، دیہاتوں میں اور شہروں میں جمعہ کا بیان، شہروں میں اور دیہاتوں میں جمعہ پڑھنے کا بیان، یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ جمعہ ہے دیہاتوں کے اندر بھی اور شہروں کے اندر بھی۔ اس باب کے نیچے کیا بیان کیا؟ حدیث بیان کی، کس سے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے لوگوں اول جمعۃ جمعت فی الاسلام بعد جمعۃ جمعت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ الجمعۃ بالجواثہ قریۃ من قری البحرین قریۃ
من قرى عبد القیس، صحیح بخاری ہے۔ عبداللہ بن عباس کے لوگوں، دین اسلام میں جب جمعہ کا حکم نازل ہوا تو سب سے پہلا جمعہ جو اسلام میں پڑھا گیا وہ مسجد نبوی میں پڑھا گیا، جس کے خطیب محمد رسول اللہ تھے۔ اور دوسرا جمعہ کہاں شروع ہوا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نزول وحی کے دور میں، نزول شریعت کے دور میں، مسجد نبوی کے بعد جمعہ کہاں پڑھا گیا؟ فرماتے ہیں جواسا میں پڑھا گیا، جواسا میں۔ یہ جواسا کیا ہے؟ قریتن، ایک گاؤں ہے، قریتن یہ گاؤں ہے، من قرى البحرین، بحرین کے گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے۔ بحرین کا ایک گوٹھ ہے، جس گوٹھ کا وڈیرا انہی دنوں اپنے برادری والوں کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ کون ہے؟ عبد القیس رضی اللہ عنہ۔ یہاں کا دیکھا جمعہ کا خطبہ پیغمبر کے پیچھے پڑا اور جا کر اپنے گاؤں میں بھی جمعہ کا شروع کر دیا۔ دوسرا جمعہ جو ہوا وہ گاؤں میں ہوا۔ آپ کو کس نے کہا کہ گاؤں والے جمعہ نہ پڑھیں؟ بلکہ امام بیہقی نے تو نبی علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں، جس بستی کے اندر بھی، جس بستی کے اندر بھی، جس گوڑ کے اندر بھی 4 مسلمان رہتے ہوں ان پر جمعہ واجب ہے۔ 4 بندے رہتے ہوں مسلمان، ان پر جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ایک بر صغیر پاک و ہند میں ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سب کو رحمہ اللہ۔ بر صغیر مسلم پاک و ہند کے جتنا سنی مسلمان ہیں سب کا دعویٰ ہے وہ ہمارے سربراہ تھے، ہمارے قائد تھے، ہمارے رہنما تھے، ہمارے پیشوا تھے۔ اہل حدیث بھی کہتے ہیں، اہل سنت یہ بھی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، قید کے عقیدے کو تو لو نا، ان کے عمل کو تو لو۔ اور ان کی کتاب ہم سب اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، چاہے ہم میں سے کوئی حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی، سب پڑھاتے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ، کتاب کا نام حجت اللہ البالغہ ہے۔ فرماتے ہیں کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ فرماتے لوگوں، نبی علیہ السلام کی احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی، لہذا ہر گاؤں جس گھر میں مسلمان چند رہتے ہوں ان پر بھی جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ کسی نے کہا وہ جواسا تو شہر تھا، وہ تو شہر تھا۔ اس کا جواب انہی کے ایک بہت بڑے عالم دین جس کو محدث کہا جاتا ہے، سلام اللہ حنفی رحمہ اللہ، جنہوں نے موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے، موطا امام مالک کی عربی میں شرح لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں جواسا شہر تھا وہ غلط کہتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک چھوٹی سی بستی تھی، جمعہ ہوتا تھا، احادیث سے ثابت ہے۔ خیر الحمدللہ اب میں دیکھ رہا ہوں تبدیلی آ رہی، انشاءاللہ آئے گی، احساس ہو رہا ہے، احساس ہوگا۔ اور آج ایک تحقیقی دور ہے، میری بات نوٹ کرو، آج ایک تحقیقی دور ہے۔ آج قسم کا مسلمان جبوت تاریخ جو تھا وہ ختم ہو گیا، مطالعے میں لگ گئے ہیں، احادیث پڑھنے لگ گئے ہیں، احادیث کا حوالہ لینے لگ گئے ہیں۔ آج یہی بنا الحمدللہ۔ آج اپنے ملک کو آپ دیکھیں، الحمدللہ میں آپ سے زیادہ اس ملک کے چپے چپے میں جا چکا ہوں۔ آج میں بے انتہا گاؤں جانتا ہوں جہاں چند گھر ہیں مسلمانوں کے،
حنفیوں کے، دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، الحمدللہ وہاں جمعہ بھی ہو رہا ہے، عید بھی ہو رہی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، پتہ نہیں کتنے گوٹھ، کتنے گاؤں، کتنے پنڈ، کتنے علاقے میں جانتا ہوں جہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، لیکن الحمدللہ وہاں اب جمعہ بھی ہو رہا ہے اور عید کی نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے گا یہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ تبدیلی جس طرح بھی آ رہی ہے، اب بات کو سمجھنے دوست لگ گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہتے تھے ہماری ہدایہ میں ہے، نبینہ امام نہیں ہو سکتا۔ آج میں کتنے نبینوں کو جانتا ہوں جو مسجدوں کے خطیب نہ ہوں۔ تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔